اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم ونشهد ان سیدنا ونبینا محمدا عبده ورسوله ارسله کافۃ للناس بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ گواہی ہونی چاہیے میری کہ میرا رب سب سے زیادہ مہان، مجھے پیدا کر کے میری ضرورتوں کا انتظام کرنے والا سرو شکتیمان ایک اکیلا اللہ، وہی اس لائق ہے کہ اس کی تعریف بیان کی جائے، وہی اس قابل ہے کہ اس کی ستائش اور پاکی بیان کی جائے، وہی اتنا طاقتور ہے کہ اس کی پناہ حاصل کی جائے، وہی اس کا حقدار ہے کہ اس کے آگے اپنی پیشانی کو جھکا کر اپنے آپ کو سرخرو کیا جائے، وہی اس کا سزاوار ہے کہ اس کی بندگی کا رنگ اپنے آپ پر چڑھایا جائے، کیونکہ واللہ احد، رب تو وہی ہو سکتا ہے جو ایک اکیلا ہو، جس کے فیصلے اور حکم میں کسی کا دخل نہ ہو۔ اللہ الصمد، مالک تو وہی ہو سکتا ہے جسے کسی کی حاجت اور ضرورت نہ ہو، جو ہر ایک کی حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا کرے اور انہیں پورا کرنے میں نہ اسے کسی کی مدد کی ضرورت پڑے اور نہ ہی اسے یہ فکر ستائے کہ مخلوق کی ضرورتوں کو پورا کرنے سے اس کے خزانے میں کوئی کمی آ جائے گی۔ وہ تو آسمان و زمین اور کائنات کی پیدائش سے مخلوق کی ضرورتوں کو پوری کرتا آ رہا ہے۔ لم یلد ولم یولد، خالق تو وہی ہو سکتا ہے جو نہ کسی کی اولاد ہو اور نہ کوئی اس کی اولاد، نہ اس کا خاندان ہو، نہ بھائی بہن، نہ دوست احباب۔ ولم یکن لہ کفوا احد، ایشور تو وہی ہو سکتا ہے جس کے برابر اور پیرلل کوئی بھی نہ ہو، جس کی مثال کسی سے نہ دی جا سکتی ہو، جس کا کوئی کفو نہ ہو۔ ایسے زبردست طاقتور اور مائٹ والے مالک کی غلامی کو اپنے لیے سمان مانتے ہوئے اپنے مالک کی مہانتا کا اقرار کروں میں کہ وہی خالق اور مالک ہر مخلوق کا، وہ چاہے تو ایک آن میں ایک حکم کن سے کروڑوں انسان، جن اور فرشتوں کے برابر مخلوق پیدا کر ڈالے، اور چاہے تو ایک کن میں سارا عالم عرش سے لے کر فرش تک الٹ پلٹ کر ڈالے اور ایک دوسرا ہی عالم اس جگہ قائم کر دے کہ اس کے تو محض ارادے سے ہی ہر چیز ہو جاتی ہے۔ بدیع السماوات والارض، وہ کسی کام کے لیے اسباب اور را مٹیریل کی بھی اسے کچھ حاجت نہیں، کسی ماڈل، نقشے، بلو پرنٹ کی بھی اسے ضرورت نہیں، کسی آرکیٹیکٹ، کسی انجینئر کی اسے ضرورت نہیں۔ وہ مالک پہلی بار کوئی کام کرتا ہے اور فائنل اور مکمل کرتا ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، نہ میرے رب کے کام میں کوئی غلطی اور نہ ہی بھول چوک ہوتی ہے۔ میرے مالک کے کام میں اندازے نہیں ہوا کرتے بلکہ پرفیکشن ہوا کرتا ہے۔ اگر تمام انسان و جنات اور ساری کی ساری مخلوق اپنے مالک کی فرما بردار ہو جائیں، کبھی اس کی نافرمانی نہ کرے، تو بھی اس مالک کی سلطنت میں کچھ فرق نہ پڑے۔ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید، اگر سب کے سب اپنے مالک کے نافرمان بن جائے تو بھی اس کی بادشاہت اور دبدبے میں کچھ کمی نہ آئے، وہ اپنے آپ میں غنی اور حمید، وہ ہر صورت میں العظیم۔ اللہ اپنے جس بندے پر چاہے اپنی رحمتوں کے خزانے لٹائے، جس کے چاہے درجات بلند کرے، وہ چاہے تو کسی کو حبیب، کسی کو خلیل، کسی کو کلیم اور کسی کو روح اللہ اور وجیہ کا خطاب بخشے، اور کسی کو رسول کریم، رسول امین، روح القدس اور روح الامین فرما دے، مگر پھر بھی مالک مالک ہی ہوگا اور غلام غلام ہی رہے گا۔ کوئی غلامی اور بندگی کے رتبے سے باہر قدم نہیں رکھ سکتا۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمان و زمین اور کائنات میں جو کوئی بھی ہے وہ اللہ کا غلام ہے اور اسے الرحمن کے سامنے بندہ اور غلام بن کر ہی حاضر ہونا ہے۔
اگر سارے انسان رب کی غلامی قبول نہ کرے تو بھی وعبد ربک، مجھے تو میرے رب کی غلامی قبول کرتے ہوئے عبادت کرنی ہوگی اپنے رب کی۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، بھروسہ ہونا چاہیے میرا اپنے رب پر جو ہمیشہ زندہ، جسے موت اور فنا نہیں۔ اگر مجھے سیدھی راہ چاہیے اور مجھے صراط مستقیم سے دوسری پگڈنڈیوں کی طرف سے جانے سے بچنا ہے تو میرے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے کہ فاستمسک بالذی اوحی الیک۔ اگر میں اپنے رب کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھتا ہوں، اس کے احکامات پر اپنے دل کی مضبوطی سے عمل کرتا ہوں، تو میرے رب کا وعدہ ہے انک علی صراط مستقیم، کہ اگر تو نے ایسا کیا تو اس طرح تو سیدھی راہ پر رہ سکے گا۔ اگر ہم نے کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو ہی ہم صراط مستقیم پر قائم رہ سکیں گے، ورنہ اس سے ایک سٹیپ اگر ہم نیچے اترتے ہیں، اپنے رب کی آیتوں کے حالے سے اگر ہم نکلتے ہیں، تو ہمارے ازلی دشمن شیطان کو چانس مل جاتا ہے ہم پر وار کرنے کا، اور پھر ہمیں بہکنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ فرمایا رب تعالیٰ نے اپنی کتاب کی 7 نمبر کی سورت کی 175 اور 176 نمبر کی آیتوں میں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور پڑھ کر سنائیے انہیں اس شخص کا حال جسے ہم نے اپنی آیتیں دیں پر وہ ہماری آیتوں سے نکل بھاگا، تو پیچھے پڑ گیا اس کے شیطان، اس طرح وہ ہوا بہکنے والوں میں۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے ذریعے ضرور اسے رفعت اور اونچائی دیتے، ولیکن اس کی توجہ زمین کی پستی ہی کی طرف مرکوز رہی اور اس نے اپنی منمانی کی، تو ایسے شخص کی مثال کتے کی طرح ہو گئی جس پر چاہے بوجھ ڈالو چاہے بوجھ نہ ڈالو وہ ہاپے گا ہی۔ یہ مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، تو انسانوں پر اس حقیقت کو بیان کر دو تاکہ وہ بھی چنتن کر سکیں۔ یہ رب کی واضح آیتیں ہی ہیں جو انسان کو اس کے خالق حقیقی کا واضح اور کلیئر کٹ تعارف دیتی ہے، جو آخرت کا تعارف، آخرت کا صحیح تصور انسان کے سامنے پیش کرتی ہیں۔ یہ آیتیں ہی ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم چاہے کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، کتنے بھی روزے رکھ لیں، زکوٰۃ ادا کر لیں اور کئی حج کر لیں، یہ چیزیں ایسی نہیں کہ ہمیں جنت میں جانے والی لائن کے لیے ایلیجیبل بھی کر سکے اگر ان میں شرک کی ملاوٹ ہو۔ اگر ہمارے رپورٹ کارڈ پر ہی مشرک لکھا ہوا ہو تو جنت کا ایلیجیبلٹی سرٹیفکیٹ ہمیں نہیں ملنے والا، چاہے ہماری نیکیوں کا پرسنٹیج کتنا ہی کیوں نہ ہو۔ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں اگر اچھے کالج میں ایڈمیشن چاہیے تو انٹرنس ایگزام میں ہمارے کیا مارکس آئے اس پر ہمیں داخلہ ملتا ہے، لیکن یہاں ایک بات دھیان رہیں کہ اس دنیا کی طرح اللہ کے پاس کوئی بھی کوٹا سسٹم نہیں ہوتا، نہ کاسٹ کا کوٹا کہ فلاں کاسٹ مذہب اور علاقے کا ہے تو اسے کنسیشن دیا جائے گا، اور نہ ہی مینجمنٹ کوٹا ہوتا ہے اس لیے کہ فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به کہ زمین بھر کا سونا بھی کوئی دینا چاہے تو وہ بھی قبول نہ ہو۔ اللہ کے پاس تو کرائٹیریا ہوتا ہے اور وہ صرف 3 ہیں: من آمن باللہ، ونس آف گاڈ، والیوم الآخر، سینس آف اکاؤنٹیبلٹی، اور عمل صالحہ، مورل کنڈکٹ۔ اور جو بھی ان کرائٹیریا کو فلفل کر کے اپنے رب کے پاس پہنچے گا اسے اللہ اپنی جنت میں انٹری دے گا۔ ہم اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں، ہم چاہے ساری عمر نے کیا کرتے رہیں، ایک بھی گناہ ہم سے سرزد نہ ہو، تو بھی ہم اپنے اعمال کی بدولت نہ جنت میں جا سکتے ہیں اور نہ ہی ہمیں جہنم سے نجات مل سکتی ہے۔ جنت میں داخلے کے لیے ہمارے مارکس ناکافی ہوں گے اور ہمیں اللہ کی طرف سے گریس مارکس کی ضرورت پڑے گی، اور بغیر اللہ کے گریس مارکس کے کسی کو بھی جنت میں انٹری نہیں ملنے والی۔ فرمایا 6 نمبر کی سورت کی 16 نمبر کی آیت میں من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین، قیامت کے دن جس کسی سے عذاب کو ہٹا لیا جائے تو یقیناً اللہ نے اس پر رحم کیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، عن جابر قال سمعت ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يدخل احد منکم عمله الجنہ ولا یجیرہ من النار ولا انا الا برحمت اللہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کو اس کا عمل نہ جنت میں لے جائے گا اور نہ ہی جہنم کی آگ سے بچائے گا، یہاں تک کہ مجھے بھی، مگر اللہ کی رحمت سے ہی کوئی جنت میں جا سکتا ہے اور جہنم سے بچ سکتا ہے۔ قرآن شریف اور حدیث شریف میں یہ باتیں انتہائی وضاحت کے ساتھ بتا دی گئی ہیں، لیکن یہاں قرآن پڑھنا کسے ہے، پڑھنا ہے تو سمجھنا کسے ہے، اور سمجھ میں آ بھی گیا تو عمل کسے کرنا ہے۔ عمل تو ہم وہی کریں گے جو ہمارے دل کو اچھا لگتا ہے، جو ہمیں ذہنی سکون دیتا ہے۔ ہمارے پاس جنت میں جانے کا نقلی سرٹیفکیٹ ہے کہ الحمدللہ ہم مسلم گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، حالانکہ ہماری پیدائش ہم سے پوچھ کر نہیں کی گئی۔ بہت جلد ہم سے قرآن شریف چھین لیا گیا اور اس کی جگہ دوسری چیزیں ہمارے ہاتھوں میں دے دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے جنت کو خود کی ملکیت سمجھ لیا، گویا ہم ہی جنت کے مالک ہیں۔ کون جنت میں جائے گا اور کسے جنت میں نہیں آنے دینا ہے یہ بھی ہم ہی طے کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، یہودی کہتے ہیں کہ جنت میں یہودیوں کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا، عیسائی کہتے ہیں کہ اس جنت میں عیسائیوں کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا، اور ہم مسلمانوں میں یہ بھی باتیں ہیں کہ کوئی کہتا ہے جنت میں صرف اسی کے مسلک والے اور جماعت والے جائیں گے، کوئی کہتا ہے اتنی بار یہ کلمہ پڑھ لو جنت میں چلے جاؤ گے، کوئی کہتا ہے فلاں سے بیعت کر لو جنت میں چلے جاؤ گے، کوئی کہتا ہے فلاں بزرگ کا دامن پکڑ لو جنت میں چلے جاؤ گے، کوئی کہتا ہے اتنے لوگوں کو فلاں SMS بھیج دو جنت میں چلے جاؤ گے، کوئی کہتا ہے اس طرح کا ڈریس کوڈ اپنا لو جنت میں چلے جاؤ گے۔ پر اللہ کا کوئی بندہ اللہ کی یہ آیت ہمیں نہیں بتاتا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو کوئی اپنے رب کو ایک اکیلا مانتے ہوئے اپنے عمل کا حساب اپنے رب کو دینے سے اس دنیا میں ڈرتا رہے، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ ہمیں بچپن سے یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر کسی نے صرف کلمہ پڑھ لیا، عمل چاہے کچھ بھی ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کر کے اسے بچا لیں گے۔ لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ قرآن شریف میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رب تعالیٰ نے پوچھا افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جس پر آپ کے رب کے عذاب کا ورڈکٹ پاس ہو جائے تو کیا آپ بھی اسے جہنم کی آگ سے بچا سکیں گے؟ وہاں تو حال یہ ہوگا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، جس دن سب بستہ لائن سے کھڑی ہوں گی تمام ارواح فرشتے، کسی کو بات کرنے کی مطلق اجازت نہیں ہوگی، بات تو کرے گا وہی جسے اس کا رب اجازت دے، اور اسے بھی بات ڈھنگ کی کرنی ہوگی۔ اس کے بعد بھی ہمارے بڑوں نے ہمارے ذہنوں میں بچپن سے یہ بات ڈال دی جس پر ایمان کی حد تک ہر مسلمان کو یقین ہے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، اگر ہمارے برے اعمال کی سزا میں ہمیں جہنم میں جانا بھی پڑے تو چند دن سے زیادہ ہم وہاں نہیں رہنے والے، اور ایک دن ضرور ہم جنت میں جائیں گے ہی۔ کس جہنم میں جانے کی ہم بات کر رہے ہیں؟ اس جہنم میں جہاں یسقا من ماء صدید یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویأتیہ الموت من کل مکان وما ہوا بمیت ومن ورائہ عذاب غلیظ، جہاں پینے کے لیے زخموں کا پیپ ملے گا جسے بمشکل گلے سے اتار پائے گا، جہاں ہر طرف موت دکھائی دے گی لیکن وہاں مر بھی نہ سکے گا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے سخت عذاب ہوں گے۔ ہمیں سورج کی ذرا سی دھوپ اور گرمی برداشت نہیں، پنکھے، کولر اور AC چاہیے، موم بتی کی آنچ تو کیا ذرا سی چنگاری میں ہماری سسکی نکل جاتی ہے، اور وہ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی دہکائی ہوئی جہنم، اس کی بے مثال آگ میں کیسے ہمارا گزارا ہو سکے گا؟ ایسی جہنم میں ہم چند دن گزارنے کا سوچ رہے ہیں جہاں کا دن ہمارے یہاں کی طرح 24 گھنٹے کا نہیں، وہاں تو وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، بے شک ایک دن تمہارے رب کے نزدیک تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال کے برابر۔ اور دوسری جگہ فرمایا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ 50 ألف سنہ، تمہارے رب کے نزدیک ایک دن 50,000 سالوں کے برابر۔ اب بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم جہنم میں چند دن گزار سکیں گے، تو رب نے پوچھا فما اصبرهم علی النار، انہیں جہنم کی آگ پر صبر کیسے آئے گا؟
जन्नत जहन्नम से आगे है, जहन्नम से नजात सबसे अहम है। पूरे कुरान शरीफ में जितनी दुआएं हैं उनमें ज़्यादातर दुआओं में जहन्नम से निजात की दुआ शामिल है। लेकिन ये बात भी हमें पता रहे कि हम चाहे कितनी ही दुआएं कर लें, हम चाहे नेक हों या बद, नेकोकार हों या गुनाहगार, मोमिन हो या काफिर, मुनाफिक हो या मुशरिक, वइन मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हत्मम मक़ज़िया, तुम में से ऐसा कोई नहीं जिसको जहन्नम पर से पास नहीं होना, ये तुम्हारे रब का हतमी फैसला है। कुरान शरीफ की ये आयत तो भयानक खबर दे रही है कि हर शख्स को जहन्नम पर से गुजरना ही है, फरार किसी को नहीं। अब भाग तो सकते नहीं तो क्या बच सकते हैं? तो दूसरी ही आयत में पैगाम मिलता है, सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना तक़ौ व नज़रु ज़ालिमीन फ़ीहा जसिया, फिर हम उस जहन्नम से बचा लेंगे उन लोगों को जो तकवा वाला जीवन गुजार कर आए होंगे, और हम औंधे मुंह झोंक देंगे उस जहन्नम में ज़ालिमीन और गुनाहगारों को। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने उन खालिस बंदों को बचा लेंगे जो तकवा वाला जीवन गुजारने वाले होंगे, अल्लाह से डर डर कर ज़िंदगी गुजारने वाले होंगे, इस दुनिया में अमन व शांति की ज़िंदगी गुजारने वाले होंगे, मुसीबतों पर सब्र करने वाले, समाज के महरूम तबकात के लिए कोशिशें करने वाले, ईमानदारी से कारोबार और नौकरी करने वाले, रिश्तेदारों के हुकूक अदा करने वाले, माँ बाप की खिदमत करते हुए शरीफाना बर्ताव करने वाले ईमानदार लोगों को अल्लाह बचा लेंगे, जिन्हें ये मालूम होता है रमज़ान का महीना तकवा की प्रैक्टिस का महीना है, ना कि मौज मस्ती का, जिन्हें मालूम होता है कि उन्हें चैरिटी इस जज्बे से करना है, ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, न उन्हें सामने वाले से किसी बदले की तवक्को और ना ही उन्हें किसी के शुक्रिया की ज़रूरत। जो दिन की रोशनी में रोज़ी रोटी और रिस्क तलाश करते हैं और रात के अंधेरे में अल्लाह के कुर्ब को तलाश करते हैं जो उन्हें रिस्क देता है, जो रात के औकात में अपने रब से इस्तग़फ़ार मांगते हैं, जो अपने रब की बारगाह में अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हुए तौबा करते हैं। अल्लाह हम तौबा करते हैं, तौबा करते हुए इकरार करते हैं अपनी बेबसी और कमज़ोरी का, कि महज 2 घंटे की ही बारिश में आपने हम नागपुर और कामठी वालों को दिखा दिया कि इतनी तरक्कियों के बावजूद कितने बेबस हैं हम अल्लाह के सामने। हम यहाँ नागपुर और कामठी में बैठे सोचते रहते हैं कि हम पर सैलाब वाले हालात कभी नहीं आ सकते, हमारे जहन के किसी गोशे में ये बात थी कि हम सेफ हैं, मगर अल्लाह ने हमें दिखा दिया कि कितने लाचार और मजबूर हैं हम। इन सब के बावजूद हमने शुक्र अदा करना चाहिए अपने अल-गफूर अल-वदूद मालिक का, जिसने हम पर रहम का मामला किया, जिसने आसमान और ज़मीन को ये ऑर्डर दिया, या अर्जुब लई मा की वया समाउ अकली वगीज़ल मा, अपने मालिक के हुक्म पर अमल करते हुए आसमान ने बारिश को बरसाना बंद कर दिया, ज़मीन ने अपना पानी निकल गया और पानी पूरा सूख गया, ताकि हम अपनी हरकतों से तौबा करते हुए अपने मालिक के हुजूर तौबा कर सकें। मेरे रब, मैं भी तौबा व इस्तग़फ़ार मांगता हुआ आपसे अपने गुनाहों पर, अपने वालिदैन के गुनाहों पर, अपने भाई बहनों के गुनाहों पर, अपने साथियों के गुनाहों पर, यहाँ बैठे तमाम लोगों की तरफ से भी मैं माफ़ी मांगता हूँ। माफ़ कर दीजिए हम सबको, रहम ख़ास कीजिए हम पर, दुनिया में हर बला से हमें महफूज रखिए, जहन्नम से निजात हमें अता कर दीजिए, मग़फ़िरत कर दीजिए हमारी। बेशक आप ही गाफ़िर ज़म, काबिल तौब, सत्तारुल उयूब और अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार है। अल्लाहुम्मा वहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइ दुनिया व अज़ाबिल आखिरा, अल्लाहुम्मा अत्क़िना मिनन नार व अदख़िलनल जन्नत या रब्बल आलमीन, या वासिअल फ़ज़्ल या वासिअल मग़फ़िरा, इग़फ़िर लना ज़ुनूबना या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम, इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुअ्मिनीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा।
أما بعد فقال الله تعالى في القرآن العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي الذي جاء بالهدى والفرقان وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنك أنت سميع مستجيب الدعوات ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب إن لما أنزلت إلي من خير فقير اللهم واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله اتقوا الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون